ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ آج 3 نومبر ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ترین دن۔ 3 نومبر 2007 یعنی آج سے 10 سال پہلے جنرل پرویز مشرف نے ایمرجنسی نافذ کر کے ججز، وکلاء اور سیاسی رہنماؤں کو نظر بند کر دیا تھا، جبکہ صحافیوں کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ مگر مارشل لا طرز کی ایمرجنسی کے نفاذ سے بھی پرویز مشرف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوا تو ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابات میں حصہ لینے کا جو مشترکہ لاہے عمل تھا، میثاق جمہوریت کے ہی باعث تھا، اور میثاق جمہوریت ان دو بڑی جماعتوں کے مابین آپ کو یاد ہوگا 14 مئی 2006 کو لندن میں طے پایا تھا۔ 36 نکات تھے اور اس معاہدے پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے پر غور کیا جائے تو یہ جاننا مشکل نہیں رہتا کہ قانون کی حکمرانی، جمہوریت، میرٹ، صوبائی خود مختاری، میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کی ضرورت کا جو ہے وہ بڑے شد و مد کے ساتھ ذکر تھا۔ اب اس معاہدے کے تحت مارشل لا کے خلاف جو تھی وہ مشترکہ جدوجہد دونوں پارٹیوں کے اس اتحاد کا ایک بڑا بنیادی نقطہ ٹھہرا، اور دونوں بڑی جماعتیں اس معاہدے کی بدولت آگے بڑھی تو پرویز مشرف جو کہ بڑے مضبوط صدر تھے، ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی چلی گئی۔ نظام حکومت پر مشرف کی گرفت کمزور سے کمزور، جبکہ سیاسی جو قوتیں تھیں ان کی سیاسی نظام پر گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مشرف کو بالآخر جو ہے وہ دستبردار ہونا پڑا، سیاسی قوتوں کو کامیابی ملی۔ میثاق جمہوریت کے ثمرات تو تھے، اب سمیٹنے اور اس کے مثبت نتائج سے فیضیاب ہونے کے بعد دونوں جماعتوں نے اس معاہدے کو نظر انداز کر دیا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ملک کی یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جنہوں نے میثاق جمہوریت پر عمل کرتے ہوئے شرف جیسے عامر کو گھر بھیج دیا تھا، آج ایک دوسرے سے دستوں گریباں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی جا رہی ہے اور اعلانیہ طور پر ایک دوسرے سے رابطہ نہ رکھنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آج میاں نواز شریف نے بات چیت کی، آج ان کی پیشی تھی، اور اس پیشی پر جو ہے وہ میاں صاحب نے یہ کہا، میاں صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ کسی کے کہنے پر جو ہے وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں۔ میاں صاحب کا یہ بیان بہت عام ہے کیونکہ براہ راست انہوں نے آصف علی زرداری کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی، اور ایک طرف یہ بیان ہے، دوسری طرف مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ رابطے کی کوشش بھی کر رہی ہے، اور رابطہ جو کیا جا رہا ہے، ان رابطوں کی تصدیق یا بات کرنے کی اسے خواہش کہہ لیجئے، وہ خواجہ آصف نے وہ پردہ جو ہے وہ اس راز سے پردہ اٹھایا، اور گزشتہ روز انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہہ ڈالی۔ اب مسلم لیگ نون کی تو خواہش ہے، مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آصف علی زرداری جلسوں اور اجلاسوں میں نواز شریف کے رابطوں کا جواب نہ دینے کا، اور ان پر جو ہے وہ ان کی تنقید جو ہے وہ بڑی سخت رہی۔ میں صرف ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ابھی ٹون کیا ہے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم نے مشرف کو گھر بھیجا تھا، اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آپ کتنے بہادر ہیں۔ وہ تب جب آپ گئے تھے اس زمانے کی چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آج تک سندھ میں سنائی دیتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جواب نہیں دینا چاہتی؟ میثاق جمہوریت کیوں ختم ہو گیا؟ اس پر آج پروگرام میں مجھے بات کرنی، اور ساتھ ہی ساتھ نئے احتساب بل کی تیاری اور اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت بھی بڑی اہم ہے، اور سینٹ میں اداروں کے دائرہ اختیار پر بھی بحث چلی، اور جو بات چیئرمین سینٹ نے کی
ایک تو انہوں نے آج کہا کہ اداروں کی سمت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے، اور دوسرا اس سے پہلے وہ ڈائیلاگ کی تجویز بھی دے چکے ہیں۔ یہ موضوعات جو ہیں وہ 3 نومبر کے تناظر میں بہت عام ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں پاکستان چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے بھی بات ہوگی کہ مغربی دنیا میں اس کا تاثر کیا ہے، مگر پہلے بات ہو جائے ملک کی سیاست کی۔ میرے ساتھ ایک بڑا اسٹیم پینل موجود ہے، ویری کوئکلی میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ویری سینئر پولیٹیشین جناب فرحت اللہ بابر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت شکریہ سر آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، وہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، محسن سے بھی ہم بات کریں گے، اور فروغ نسیم صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جوائن کریں، ماہر قانون ہے، اگین اے ویری سینئر لائر۔ میں چاہتا ہوں ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں جو میاں صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، مگر فرحت اللہ بابر صاحب پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور میثاق جمہوریت کی بات ہو جائے، کیوں اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ دونوں جماعتیں جو ساتھ بیٹھی تھی، آج میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں؟ شکریہ رحمان اظہر۔ بات یہ ہے کہ میثاق جمہوریت قائم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میثاق جمہوریت پر قائم ہے، اور میثاق جمہوریت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود کوئی سیاسی جماعت غیر جمہوری قوتوں کو آواز نہیں دے گی، اور وہ پارلیمان کا تحفظ کرے گی، جمہوری نظام کا تحفظ کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس پر قائم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگست 2014 میں جب پارلیمان کو خطرہ ہوا تو ہم نے یہ الزام بھی مول لیا کہ یہ ملی بھگت ہے، یہ کرپٹ لوگ دوسرے کرپٹ کو بچا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم نے پارلیمان کو بچایا۔ جہاں تک یہ نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ آصف زرداری صاحب ان کے خلاف جو کہہ رہے کسی کے کہنے پر، دیکھیے یہ ان کا جو تجزیہ ہے درست نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر آصف زرداری صاحب جو صدر تھے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے اور کہا میمو گیٹ کیس میں، تو وہ کس کو خوش کرنے گئے تھے؟ اگر میں یہ کہوں کہ جب انہوں نے آصف زرداری صاحب کو ملاقات کا ٹائم دیا تھا اور اس ٹائم دینے کے باوجود انکار کیا، تو کیا کس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا؟ دا پوائنٹ از ناٹ کہ اس وقت میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ ٹائم دینے کے باوجود مجھے نہیں ملنا چاہیے، ان کا ایک سیاسی کیلکولیشن تھی۔ آصف زرداری صاحب اگر نہیں مل رہے ان سے اور سیاسی زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد اگر یہ جو کہا جا رہا ہے فرحت اللہ بابر صاحب کہ سب کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کراچی آپریشن اور گرفتاریاں ہیں، انور مجید، ڈاکٹر عاصم کیس، یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آصف علی زرداری یا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ میاں صاحب سے اب کوئی رابطہ یا کوئی ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتا؟ دیکھیں جی یہ تو پرفری چیزیں ہیں۔ جو ریئل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نواز سے ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم پارلیمان کو بچائیں گے، جمہوریت کو بچائیں گے۔ جب نواز شریف صاحب کے خلاف یہ کیس بنا اور عدالت نے ان کو نااہل قرار دیا تو انہوں نے اپنی نااہلی کو جمہوریت کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ میں نااہل ہوا میرے خلاف سازش ہے، یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک وزیر اعظم نااہل ہو کے چلا جائے اور پارلیمان کام کرے، اسی پارٹی کا دوسرا شخص وزیر اعظم بن جائے تو جمہوریت کو خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہی ہوا۔ اپنا جو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما فیصلے پر جو رد عمل میاں صاحب کا ہے اس سے اختلاف ہے؟ بالکل، اور پاناما کا جب کیس تھا اس وقت بھی ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ دیکھیے آپ اس کو، یہ پارلیمان کا ایشو ہے، پارلیمان کو بنانا چاہیے قانون، آپ پارلیمان سے باہر نہ جائیں۔ وہ گئے عدالت میں۔ اگر آپ کی اجازت ہو فروغ نسیم صاحب ساتھ ہیں، میں ذرا چاہتا ہوں کیونکہ پاناما کیس کا ذکر ہو اب ذرا ان سے بات کر لیں۔ نسیم صاحب بہت شکریہ سر، میں آپ کی کچھ قانونی رائے چاہتا ہوں۔ پہلے تو اس کیس کے حوالے سے یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواست جس کو جو ہے وہ کل منظور کیا گیا، میاں صاحب کے لائرز کی درخواست تھی کہ 3 ریفرنسز ہوں گے یا 1 ریفرنس ہوگا، میں پہلے تو یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ 3 ریفرنسز اور ایک طرف 1 ریفرنس، اس سے فرق کیا پڑ سکتا ہے یہ جو اس وقت نیب ریفرنسز احتساب عدالت میں ہیں؟ دیکھیں اگر 3 ریفرنس ہوتے ہیں تو پھر 3 پیشیاں ہوتی ہیں اور 3 دفعہ جرا کرنی پڑتی ہے، 3 دفعہ آرگیومنٹس کرنے پڑتے ہیں، تو ایک تو اس کی ایڈورسٹی ہے کہ ایک نہیں 3 پروسیڈنگز سامنے فیس کرے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر تو عدالت سینٹنس اس طرح دے اور سینٹنس کہہ دے کہ وہ کنکرنٹ نہیں چلے گا بلکہ کنزیکٹیو چلے گا، کنکرنٹ میں تو ساتھ چلتا ہے، تو اگر 10 سال کنکرنٹ سینٹنس ہے
تو وہ 10 ہی سال ہوتا ہے، لیکن اگر 10 سال کنزیکٹیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 پھر 10 پھر 10 30 سال سزا ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جسٹ ان کیس اگر ان پہ کوئی کنوکشن چڑھتا ہے تو سینٹنس جو ہے پھر وہ کنزیکٹیو نہیں ہو۔ جب ریفرنسز کلبڈ بھی ہوتے ہیں تب بھی کنکرنٹ سینٹنس ہو سکتا ہے، لیکن کنزیکٹیو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں ٹھیک ہے، مگر ایک اور چیز فروغ نسیم صاحب جو کہی جا رہی ہے وہ دائرہ اختیار کے حوالے سے جو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ پہلے تو ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر آیا، اور اب یہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ ایک ذیلی عدالت ہے، عدالتوں کے جو ہے وہ ایک ہائرارکی ہوتی ہے، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ 3 ریفرنسز دائر کیے جائیں، مگر یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا لگ رہا ہے کہہ رہی ہے کہ جی کہ آپ اس کو نظر ثانی کریں، دیکھیں کہ 3 ریفرنس ہونے چاہیے یا ایک ریفرنس ہونے چاہیے۔ تو سپریم کورٹ کے باوجود اس کے بعد بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا آرڈر تو بہرحال مقدم ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی بھی عدالت کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہو سکتا جو کہ قانون کی خلاف ورزی میں ہو۔ سپریم کورٹ کا بھی ایسا کوئی آرڈر اگر قانون کے خلاف ہوگا تو اس کو انکیورین کہا جاتا ہے اور وہ پھر بائنڈنگ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ انالیسس کرنے کی مجھے اجازت دیں کہ قانون کیا ہے۔ قانون جو ہے وہ ہے سیکشن 17 کلاز ڈی فار ڈے۔ یہ نیب آرڈیننس کا 17D کی جو شق ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ٹرانزیکشن جو ہے سیم ہے، سملر ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ 1 سال میں ہو بلکہ متعدد سالوں میں بھی ہو، تو پھر ان کو ایک ریفرنس بنے گا اس پر۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو سیکشن 233 ہے CRPC کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سیم ٹرانزیکشن والا پرنسپل صرف 1 سال کے لیے ہے۔ اگر 1 سال کے اندر ٹرانزیکشن سملر ہے تب تو وہ ایک FIR یا ریفرنس بنے گا، لیکن اگر 1 سے زیادہ سال ہو گئے تو ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن نیب کے قانون نے اس کو چینج کر دیا اور کہا کہ اگر 10 سال بھی ہوں، 20 سال بھی ہوں، لیکن اگر ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ اوور لیپنگ ہے، سملر ہے، تو پھر آپ ایک ریفرنس کریں۔ اب اس کی حجے کی ایک 2003 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا کیس ہے رمیش ادیسی کا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ ایک ہے یا ٹرانزیکشنز الگ ہیں۔ اگر تو ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، جیسے اس کیس میں الگ الگ ٹرانزیکشنز ہیں، تو پھر یہ الگ الگ ریفرنس بنیں گے۔ اچھا، لیکن اگر ٹرانزیکشن، ٹھیک ہے، مگر مجھے ایک چیز ویری کوئکلی فروغ نسیم صاحب مجھے بتا دیجئے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا یہاں پر اگر وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یا اس طرح کی درخواست، تو جو نگران جج والا معاملہ ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ احتساب عدالت کے پاس اب ثواب دید ہے کہ وہ اپنا اختیار جو ہے وہ دائرہ اختیار کس طرح سے طے کرتی ہے، تو پھر وہ نگران جج والے معاملے پر بھی سوال اٹھ سکتا ہے، اور کیونکہ اس حوالے سے قانونی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا قدم اب وہ ہو۔ نہیں جی، نگران جج کا تو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیونکہ وہ صادر کر دیا ہے، اور جو ریویو اپلیکیشنیں تھیں میاں صاحبان کی وہ ساری ڈسمس ہو چکی ہیں، تو وہ ججمنٹ تو فائنلٹی اٹین کر گیا ہے، اور یہ بھی ججمنٹ کے الگ الگ ریفرنس ہوں گے، یہ فائنلٹی اٹین کر گیا ہے۔ لیکن کیونکہ 17D ایک شق ہے جس میں میرے خیال میں سیر حاصل جو شارٹ آرڈر ہے ابھی تک سپریم کورٹ کا نہیں آیا ہے، اگر ریویو اپلیکیشن میں یا مین اپیل میں کوئی سیر حاصل آرڈر، لمبا آرڈر آتا ہے اور اس کے اندر 17D کو وہ کور کر دیتی ہے سپریم کورٹ، تو پھر یہ بھی تب تو دیکھا جا سکتا ہے۔ فروت اللہ بابر صاحب، اب میرا خیال رائٹ سر، ایک منٹ، یہ جو میاں صاحب کے بڑے گلے شکوے ہیں، آپ کے بھی گلے شکوے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کا VIP تھا، یہ جس طرح سے کاروائی چل رہی ہے اس کیس کی، نیب ریفرنسز کی، ٹھیک طرح سے چل رہی ہے؟ اس کے اندر کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی میاں صاحب کے ساتھ؟ دیکھیے، اگر میاں صاحب اس سے خوش نہیں، مطمئن نہیں ہیں، تو ان کے پاس قانونی راستے ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ بالکل قانونی ہے یا بالکل قانونی نہیں ہے، یہ فیصلہ خود نواز شریف صاحب کریں، ان کے پاس قانونی راستے ابھی تک تو ویسے واحد راستہ یہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں، وہ جس کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کی کہ پیپلز پارٹی سے رابطہ کیوں زرداری صاحب کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حالات میں ان کے ساتھ رابطے کرنے کے پولیٹیکل مضمرات کیا ہوں گے۔ پولیٹیکل مضمرات پاکستان میں
میں سمجھتا ہوں کہ پی 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 کے لیے اور پوری سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. جب ان کی ملاقات ہوگی تو ایک نیریٹو بنے گا، اور نیریٹو یہ ہوگا کہ کرپٹ پی 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 کرپٹ نواز شریف کو بچانے کے لیے متحد ہو گئے. اور یہ پہلے بھی تھا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے سر کر دی. مجھے سر ایک بریک لینی ہے، میں بریک لیں گے، مگر یہ فرحت اللہ بابر صاحب نے جو بات کی، کیا پاکستان پیپلز پارٹی واقعی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ میاں صاحب کے ساتھ کوئی رابطہ بھی رکھا جائے؟ محسن شاہ نواز بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس بریک کے بعد، ہم ان کی بھی بات سنیں گے. ویل بی بیک آفٹر دس بریک. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا مساق جمہوریت، آخر کیا ایسے حالات ہوئے کہ مساق جمہوریت سے اب بات یہاں پر آ گئی ہے کہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کسی کے کہنے پر جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، کچھ بات فرحت اللہ بابر نے کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کا کوئی تعلق رکھنا، اور وہ پھر پیپلز پارٹی پر بھی بہت سارے الزامات آئیں. آپ کی مجبوریاں کیا ہیں؟ خواجہ آصف نے کہہ دیا کہ جی کہ ہم تو رابطہ کرنے کی کوشش کریں مگر پیپلز پارٹی والے رابطہ نہیں. کیا میاں صاحب کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس جانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے؟ دیکھیے رحمان صاحب، یہ جو صورتحال ابھی اچانک دیکھنے میں سامنے آئی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے جو ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے تھے، اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں کنسنسس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی جو تھی وہ سب سے آگے بڑھ چڑھ کے بات بھی کر رہی تھی، اور ڈی لمیٹیشن کے بارے میں انہوں نے کنسنسس بھی کیا، اور ان کو ہم نے یہ بتایا بھی کہ اگر نقصان ہو رہا ہے وہ تو سارا پنجاب کو ہو رہا ہے کہ سیٹیں بھی پنجاب کی کم ہو رہی ہیں، تو آپ کو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کی تعداد اتنی کی اتنی ہے، پنجاب کی سیٹیں کم ہو رہی ہیں یا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں. تو بالکل وہ سارے معاملات جو تھے بالکل ٹھیک طریقے سے خوش اسلوبی سے طے پا گئے. اور پھر اس کے بعد اچانک پیپلز پارٹی نے، میں ویسے کہوں گا تو نہیں، کبھی یو ٹرن جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہی منسوب کرتے آئے ہیں، لیکن انہوں نے جو یہ یو ٹرن لیا کہ کہا کہ آپ بل جو ہے وہ ٹیبل کریں، اور ہم ٹیبل کرنے کے بعد آپ کو اس میں پارلیمنٹ میں کریں گے، سپورٹ کریں گے. لیکن اس کے بعد اچانک اس بات سے وہ پھر گئے جب بل وہاں پر سامنے آیا. تو زرداری صاحب کا ایک ماضی میں بھی ایک ضرور رہا ہے کہ ہم سے جب ایک طرف مساق جمہوریت کیا گیا، میں پرانی بات کر رہا ہوں، محترمہ جب زندہ تھی تو اس کی شہادت سے پہلے جب مساق جمہوریت ہوا تو مساق جمہوریت ایک طرف ہم سے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا اور ساتھ ہی این آر او بھی کر لیا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود بھی، ہماری بھی سمجھ سے بالاتر ہوگی بات، اور یہ کسی کے بھی مگر یہ ڈی لمیٹیشن والا بل تو ہے محسن ڈی لمیٹیشن والا بل تو ہے، مگر ایک اور معاملہ جو کہ میرا خیال ہے ڈی لمیٹیشن بھی عام ہے مگر وہ بھی بڑا عام ہے، جو احتساب بل والا. اور فرحت اللہ بابر صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ڈی لمیٹیشن والے معاملے پہ تو محسن کی یہ ٹیک ہے نا کہ یو ٹرن آیا، احتساب بل والے معاملے پر آپ کا پیپلز پارٹی کا شروع سے بڑا موقف رہا ہے اور اصولی موقف رہا ہے کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. مگر پھر زاہد احمد آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ جو ججز اور جرنیلوں والا جو ہے معاملہ وہ احتساب بل سے ڈراپ ہو جائے. یہ کیا یہ چینج آف ہارٹ کیوں ہے؟ رحمان صاحب، یہ جو ہمارے اوپر الزام ہے کہ دو امپورٹنٹ لیجسلیٹر میں یو ٹرن ہے، میں ذرا اس کی وضاحت یہ کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو محسن صاحب نے کہا یہ قانون ڈی لمیٹیشن کا، جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہ تھا کہ جب یہ بل بنا اس وقت بھی پی 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 نے کہا کہ دیکھو یہ ایشو ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا، کیونکہ تمام صوبے اس میں انوالوڈ ہیں. تو حکومت نے کہا کہ بے شک یہ ہے اور ہم ان سے کروا کے یا بل لائیں گے. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جب یہ بل آیا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اطلاع کی کہ جی ہم سے تو کسی نے بات ہی نہیں کی. تو دیٹ از وائی پی 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 نے کہا کہ اس طرح درست نہیں ہے، اس سے آئینی پیچیدگی پیدا ہوگی. نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو، میں خود امبیرس فیل کر رہا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احتساب ہماری پارٹی کا، جو میں سمجھتا ہوں، آئی بلیو کہ ہمارا موقف یہی تھا اکراس دا بورڈ، اکاؤنٹیبلٹی آف آل. اور ویسے بھی میں آپ سے کہوں کہ اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو تو اکاؤنٹیبلٹی بے معنی ہے، بے سود ہے. چنانچہ میں نے اسی پارٹی پالیسی کے پیش نظر اس کمیٹی میں، جس کا میں رکن ہوں،
میں نے ہر میٹنگ میں برملا یہ آواز اٹھائی ہے کہ اکراس دا بورڈ ہو، اور میں نے راستہ بھی دکھانے کی کوئی کوشش کی تھی اپنے، جو میں سمجھتا تھا کہ جی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو رائے ہے وہ پارٹی میں کی بتاؤں رائے آپ کو سے کیا ہوا، مختلف میں ہے۔ آپ کو بتاؤں تاکہ یہ سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ جب میں نے یہ اٹھایا، میں نے باقاعدہ تحریری طور پر تجاویز بھی دی، میں نے کہا کہ یہ اس میں کون آنا چاہیے؟ ہر وہ شخص آنا چاہیے جو سرکار سے تنخواہ لیتا ہو، پبلک ایکسچیکر سے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں آخری 2 میٹنگز میں نہیں گیا تھا، اور جو لاسٹ میٹنگ ہوئی اس کے بعد لا منسٹر نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں نے، اب میں حیران ہوں اس بات پر، ریئلی میں حیران اس لیے ہوں کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی بھی کہہ رہی تھی، اس سے پہلے دوسری جماعتیں بھی وہ کہہ رہی تھی، اینڈ آل آف اے سڈن جب لا منسٹر نے یہ کہا کہ جی وہ تمام بیک آؤٹ کر گئیں، جہاں تک میرا تعلق ہے، ہماری پارٹی کا تعلق ہے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا موقف باضابطہ طور پر جو بیانات جاری ہوئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے، میں نے پارلیمان میں دکھایا بھی، اور وہ تھا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹی۔ اب اس کے بعد اور پرسوں جو میٹنگ ہوئی، اس دوران کیا ہوا، آئی ریئلی ڈونٹ نو، آئی ریئلی ڈونٹ نو۔ پارٹی کا فیصلہ ہے تو آئی ہیو ٹو گو ود دا پارٹی، میں اس سے انصراف نہیں کر سکتا، لیکن مجھے حیرت ہوئی ہے، مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اچھا ویری کوئکلی مجھے جانا ہے، مگر میں ایک اور ٹاپک جو میں بریک کے بعد ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، مگر میں فروغ نسیم صاحب سے ابھی وہ پوچھ لیتا ہوں۔ فروغ نسیم صاحب، یہ سینٹ میں بھی کچھ بات ہوئی، آپ کیونکہ آپ کا ایک لیگل پروفائل ہے مگر آپ کے ایک پولیٹیکل پروفائل بھی ہے، یہ جو پاناما کیسز جو چلے ہیں، اور آج چیئرمین سینٹ نے بات کی اداروں کے دائرہ اختیار کی، ان کے سمت میں رہنے کی، آپ کو لگتا ہے کہیں پر جو ہے وہ کوئی ادارہ، اور خاص طور پر عدلیہ کی اگر میں آپ سے جاننا چاہوں، عدلیہ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا؟ یہ جو ریسنٹ ہم ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو عدلیہ یا سپریم کورٹ میں کوئی اپنے دائرہ اختیار کو ٹرانسگریس کیا ہے، اور یہ اکثر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں وہ اس طرح کی بات ضرور کرتے ہیں، ان کی پارٹی لائن ہوتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جہاں جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہاں لوگوں کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ 3 جو ستون ہیں ریاست کے، ایک عدلیہ ہے، ایک لیجسلیچر ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے، تو اس میں جو آربیٹریٹر کا جو رول ہے، یعنی فیصلے کرنے کا، ڈیسیجن میکنگ کا کسی ڈسپیوٹ پر، تو وہ سارا کا سارا عدلیہ کے پاس ہے، اور عدلیہ فیصلہ کرتے وقت کبھی کبھار جب قوانین کو انٹرپریٹ کرتی ہے تو وہ یہ بتاتی ہے کہ ہجے کرتی ہے کہ کس قانون کا سکوپ کیا ہے اور وہ اس قانون کا صحیح میننگ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پارلیمان میں کوئی ممبر آف دا پارلیمنٹ یہ تقریر کرے کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کا صحیح مفہوم تو یہ ہے، تو چلے اس نے یہ بات کی، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ریکارڈ پہ ہے، لیکن وہ کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ عدلیہ اگر کوئی انٹرپریٹیشن دیتی ہے کسی بھی قانون کا، کسی شخص کا، تو وہ اگر ہائی کورٹ ہے تو سب پر بائنڈنگ ہے، ان ویو آف آرٹیکل 201 ہے کانسٹیٹیوشن کا، اور اگر سپریم کورٹ ہے تو ان ویو آف آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن کا۔ اب جب 18ویں ترمیم ہوئی تو یہ سب لوگ جو بیٹھے تھے، جو سو کال ڈیموکریٹس ہیں، وہ یہ چینج کر دیتے، تو یہ کہنا تو فضول بات ہے۔ ٹھیک ہے، رائٹ سر، چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ فروغ نسیم صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ فرحت اللہ بابر صاحب اور محسن شاہ نواز رانجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ ہماری بات ہو رہی ہے کہ کیا وجوہات بنی کہ ملک کی سیاسی قوتیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہیں، اور ایک میثاق جمہوریت، اور آج 3 نومبر بھی ہے، تو اس سلسلے میں سوال بہت ہی اہم ہے۔ محسن، بریک پہ جانے سے پہلے میرا خیال ہے فروغ نسیم صاحب کی بھی آپ نے بات سنی، انہیں تو نہیں لگا کہ کوئی ایک ایسا ہے جو، اور خاص طور پر عدلیہ کی میں اگر بات کر دوں، کہ وہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کر رہے ہیں، مگر اداروں کے حدود میں رہنا، اور اس حوالے سے بات بار بار آپ لوگوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہے، کیا واقعی جو ہے وہ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ادارے جو ہے وہ اپنی حدود سے جو ہے باہر نکل کر جو ہے وہ کام کریں، یا دائرہ اختیار میں نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ سے گفتگو رہی ہے، اور پاکستان کی سیاست میں یہ جو ٹاپک ہے یہ تو زیر بحث دہائیوں سے آ رہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی جو حدود ہے تجاوز کرتے ہیں، اور یہ آپ کو نظر بھی آیا ہے، مارشل لاء کی شکل میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، کئی دفعہ آپ کو یہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے بہت زیادہ اس کی شکل میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، پھر وہاں پر یہ
کئی دفعہ گفتگو ضرور ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے کہ تمام ادارے اگر اپنی جو دائرہ آئین نے ان کے لیے ایک مختص کیا ہے اس کے بیچ میں رہ کے اگر کام کریں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. لیکن جیسے وہ کسی دوسرے کی ٹوپی پہننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر ٹکراؤ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور پھر جس میں سے پھر آگے تمام مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہاں پہ وہاں پہ ایک اس کمیٹی کے بیچ میں فرحت اللہ بابر صاحب نے ایک خط لکھا. فرحت اللہ بابر صاحب کے ساتھ پھر جو ان کے چیئرمین سینٹ ہے رضا ربانی صاحب انہوں نے اس کمیٹی کو خط لکھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر بلاول صاحب کی اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی اور پھر لاسٹ میٹنگ میں بلاول صاحب کی جو بات تھی وہ بھی ختم ہو گئی. فرحت اللہ بابر صاحب خود ایک حیران کن صورتحال میں ہیں اس وقت اور یہ برملا اس چیز کا اظہار بھی کل سینٹ کے اجلاس میں کر چکے ہیں. رضا ربانی صاحب بھی کر چکے ہیں کہ یہ کیا صورتحال اچانک پیدا ہوئی کہ جو ان کا مطالبہ تھا اس سے یہ ایک دم پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی. تو اب اس کے اوپر حکومتی جماعت جو ہے وہ یہ ضرور دیکھے گی کہ ہم نے جو بھی اقدام کرنے ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ رکھ کے کرنے ہیں تاکہ کوئی ایسا قانون اور پارلیمنٹ میں ہم لے کے نہ آئے جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں آپس میں پھر یہ ڈائیلاگ تو دیکھیں آپ لوگ یہ ڈائیلاگ یا اس طرح کی کوئی کوشش نہ پیپلز پارٹی اس وقت تک کر سکتی ہے جب تک آپ ان کے ساتھ ہوں. سیاسی قوتیں نہ کٹھی نہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دی. فرحت اللہ بابر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک منٹ دیجیے گا محسن. یہ اداروں کی سمت درست کرنے والا بیان آ جایا اور سینٹ پہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اداروں کا دائرہ اختیار کیا ہونا چاہیے. مگر میں کیونکہ گیلری میں پریس گیلری میں موجود تھا میں نے دیکھا بہت کم سینیٹرز وہاں پہ موجود تھے. تو یہ آپ لوگوں سے بنتا ہے کہ جب اس طرح کی ڈیبیٹ ہو رہی ہو جب بات ہو رہی ہو تو پارلیمنٹیرین جو ہے وہ خود سنجیدہ نہیں ہے اس ڈیبیٹ کے اندر. آپ نے بالکل درست کہا. اتنے اہم موضوع پر بات ہو رہی ہو اور 12 سے 15 سینیٹرز موجود ہوں تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ ویری ویلڈ پوائنٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے ان کو. جہاں تک اداروں کے درمیان توازن ہے تو میں آپ کو تو میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان جو عدم توازن ہوتا ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آئینی طریقہ کار موجود ہے. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو ماڈل بن رہا ہے وہ ماڈل یہ ہے کہ اختیارات کی منتقلی ہو رہی ہے اسلام آباد سے راولپنڈی اور جہاں لوکس آف پاور ٹرانسفر ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے وہ بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے ہے. تو یہ ایک خطرناک ماڈل ہے میرا یہ. دوسرا اداروں کے اندر جو ہے پارلیمان میں آپ نے کہا نا عدلیہ کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں عدلیہ کا لیکن ہمیں تعجب ہوا جب ہم نے عدلیہ کے بارے میں سوالات پوچھے کہ بھئی کتنے سو موٹو ایکشن لیے گئے ہیں یا کوئی اور سوال تو کہا گیا کہ یہ آزادی جو انڈیپینڈنس کے خلاف ہے سو موٹو اختیارات کا استعمال کے بارے میں. اسی طرح ججوں کی تقرری جو ہے ججوں کی تقرری بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس پر پارلیمان میں بار بار یہ آواز اٹھی ہے. تو مجھے امید ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کو ایڈریس کر سکیں گے لیکن ایشوز ہیں. ضروری اس کے لیے یہ ہے فرحت اللہ بابر صاحب کے پارلیمنٹیرینز بھی سنجیدہ ہوں. یہ درست ہے بالکل پارلیمنٹین سنجیدہ ہوں. مثلا ابھی ایک جوڈیشل کمیشن ہے اور پارلیمانٹری کمیٹی ہے ججوں کی تقرری کا اور پارلیمانی کمیٹی جو ہے ججوں کی تقرری کا وہ تقریباً عضو معطل بن گئی ہے. تو یہ ایسے تحفظات ہیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ بات ہونی چاہیے اور ہم کریں گے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فرحت اللہ بابر صاحب. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب بیرسٹر محسن شاہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہے. محسن آپ کا بہت شکریہ تھینک یو سو مچ. یہ سیاست پہ تو ہم نے بات کی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد بات ہم کریں گے سی پیک کی اور دو برطانوی صحافی اور پولیٹیکل کامنٹیٹر مشتاق لاشاری صاحب اور کیت بینٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. ان سے ہم جانیں گے کہ سی پیک پر باہر کی دنیا کا کیا تاثر ہے خاص طور پر برطانیہ کا. اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پاک چین اقتصادی راہداری کا جو منصوبہ ہے اسے خطے کے لیے گیم چینجر کہا جاتا ہے. اب ایک جانب تو پاکستان اور چین کے درمیان یہ لازوال تعلقات کی بہترین مثال ہے. دوسرا ایسا لگتا ہے کہ اس منصوبے سے طویل عرصے دہشت گردی کا شکار رہنے والا ملک پاکستان ایک مرتبہ پھر سے اب ترقی کی راہ پر چلنے والا ہے. اب اس منصوبے کے حوالے سے اگرچہ پاکستان اور چین سمیت خطے کے بیشتر ممالک اس کی افادیت سے آگاہ ہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود عالمی برادری سی پیک کے حوالے سے مختلف آراء رکھتی ہے. وہ آراء کیا ہے عالمی برادری کیا نقطہ نظر رکھتی ہے اس پر آج پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے اور دو بڑے اہم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کیت بینٹ جو کہ برطانوی صحافی ہیں
चीन, जापान और साउथ ईस्ट एशिया अमूर के बाहर है। थैंक यू सो मच कीथ फॉर बीइंग हियर विद अस एंड टेकिंग टाइम आउट। उनके साथ मुश्ताक लाशारी साहब मौजूद है, यूके में बेस्ड हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मुश्ताक लाशारी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आई वांट टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद यू कीथ। CPEC, you must know this project is very vital to Pakistan, but what it means to the region, how people in the West perceive this project, especially besides what Pakistan and China are doing in this region? Well, certainly I think that CPEC can be a game changer, not only for Pakistan, but also for the wider region, for Central Asia, and so on. And I think the majority of countries in the world are supporting and welcoming this project. Certainly the attitude of the British government is officially to support CPEC. The Department of International Trade, our Foreign Trade Ministry in Britain, earlier this year organised a seminar in Britain on CPEC, to which some leading British companies were invited and participated, along with the diplomatic missions in London of both China and Pakistan. So Britain certainly is welcoming this initiative, and but I think that public opinion and some companies, while some companies are already quite well aware of this opportunity, other people I feel have some misconceptions about Pakistan, which we have to work to overcome, and that's the major reason why I'm here. Right. मुश्ताक लाशारी साहब, पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट जो है वो कितना आम समझा जा रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ने शायद अपनी जो तारीख है उसमें पहली दफा सिक्योरिटी अलायंस की जगह एक इकोनॉमिक अलायंस को जो है वो तरजीह दी है, और उस इकोनॉमिक अलायंस, क्योंकि पहले पाकिस्तान के जो सुपर पावर्स के साथ ताल्लुकात रहे वो सिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमते रहे, पर जहां पर हम देख रहे हैं कि एक मुआशी तौर पर एक इकोनॉमिक अलायंस जो है वो हम देख रहे हैं। क्या ये फर्क है पहले से, और फिर ये फर्क कितना बड़ा है हमारे लिए? मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फर्क है। उसकी वजह यह है कि ये, मैं समझता हूँ कि तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने कभी $1 ट्रिलियन और $5 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट नहीं देखा। उसमें पाकिस्तान के लिए उससे भी ज्यादा वाइटल है कि पाकिस्तान में आज तक कभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई, और चीन की तरफ से इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। चीन का हमेशा ये असूल रहा है कि वो फौजी इमदाद की बजाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बिलीव करता है। Pakistan has always played a major role in geopolitics of this region, and as I asked Mr. Mushtaq Lashari, that this is probably very unusual of Pakistan, that entering into an economic alliance. Mostly Pakistan has had security alliances with the superpowers. So how do you see this for Pakistan? Well, I think that one has to look at that also within the context of Chinese diplomacy. China has a policy of not having military alliances. Maybe that will change to some extent in the future, but that has been their pretty consistent point of view. And China's emphasis is on economic development. China took a decision in December 1978 to focus its own attention on the economic development of the country, and the world has seen the results. More than 700 million people lifted out of poverty. China has gone from an economically insignificant nation to the world's second largest economy. According to purchasing power parity, it's already the world's largest economy. China now wants to roll out this model, and I think it's very important, and I think this is why it's unfortunate if some countries don't understand what's happening here. The fact that CPEC is not, there is no military component, there is no strategic component to it. It's an economic project that can benefit all, and of course. But there is a relationship to security in the sense that if a country develops its economy, if its people are living better, their standard of living is going up, then that's a society that's content, that's at ease with itself. So do you think that this project, if it's executed in the way it is being planned, it will help Pakistan counter terrorism as well? I think it's hugely important to countering terrorism. I think, of course, one has to combat terrorism in order to create the conditions in which the project can flourish and develop. And I think that from what I've seen going around to Quetta, to
Gwadar, to Karachi and other places. Pakistan is doing a tremendous job in combating terrorism, and I think the whole world should be grateful to the armed forces of Pakistan for the job that they're doing. But with an issue like terrorism, you have to deal with the symptoms and you have to deal with the cause. Right. I think Pakistan's dealing brilliantly with the symptoms. I think economic development is the most fundamental issue for digging up the soil in which terrorism and extremism and it can address the breed. causes as well if Exactly. CPEC is executed. मुश्ताक साहब, ये कैसे हो सकता है कि बाहर की जो दुनिया है इसको एक बायलैटरल प्रोजेक्ट के तौर पे ना देखे, और जिस तरह मेरा ख्याल है कि इतने बात की कि ये बायलैटरल तो है मगर ये रीजन के लिए भी बड़ा अहम है, क्योंकि दहशतगर्दी अगर पाकिस्तान से खत्म होती है तो उसका फिर फायदा जो है वो बाकी जगहों पर भी होगा, उसके असरात पड़ेंगे. तो ये हम किस तरह से जो है वो इसको एक पाकिस्तान और चाइना के प्रोजेक्ट से निकाल कर एक ऐसे प्रोजेक्ट के तौर पर बाहर हम दे सकते पेश कर सकते हैं कि जिसमें ना सिर्फ हमारा फायदा है बल्कि हमारे आसपास जितने मुल्क है उनका भी फायदा है इसके अंदर. नहीं, आप देखें तारीखी तौर पे कि अभी जो मई में बीजिंग में समिट हुआ है उसमें 29 हेड्स ऑफ स्टेट आए थे और 100 मुमालिक ने अपनी डेलीगेशन भेजे थे. एक या दो मुमालिक हैं जिन्होंने, एक मुल्क बल्कि इंडिया ने जिसका बाइकाट किया था. तो आप ये ना समझें कि इंडिया आइसोलेशन में रहेगा, बल्कि अभी आपने अगर इंडिया के न्यूज़पेपर्स और एंकर को देखें जो इस वक्त वहां पे डिबेट हो रही है तो वो मोदी के खिलाफ हैं. और जो 2 साल पहले सबमिट हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज का, उसमें कांग्रेस पार्टी और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टीज ने और इवन जो इकोनॉमिक एडवाइजर था मोदी का उसने भी शिरकत की थी. ये मैं समझता हूं कि इंडिया सिर्फ अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको पागल पुणे की हद तक बता रहा है, चूंकि मोदी आया था इस एजेंडे पे कि मैं इकोनॉमिकली इंडिया को आगे ले जाऊंगा और 3.5 साल में वो बुरी तरह फेल हुआ है. तो उसके पास इस वक्त कोई और एक्सक्यूज नहीं है कि वो बजाय इकोनॉमिक फेलियर को एक्सेप्ट करे वो एक CPEC की मुखालफत करके अपने लोगों को लोकल very short-term political gain करना चाहता है. Do you think the world should see this project as not just something between China and Pakistan, but also something as which is as something valuable for the region as well? Oh, totally. And I think it's something that we want to encourage British companies to be involved with it. I think one of the game changers about the whole Belt and Road Initiative is that, well, first of all, no country has rolled out such an ambitious project of international economic cooperation and development as China has done with Belt and Road. But those countries that have